علی صاحب صدر ضلع نارووال مسلم لیگ، خواجہ وسیم بھٹ صاحب MPA، رانا منان صاحب MPA، رمیش سنگھ اروڑا صاحب MPA، مسلم لیگ نون کے میرے عزیز عہدیداران، ساتھیوں اور کارکنوں، آپ سب کو پاکستان کا 74واں یوم آزادی مبارک ہو۔ میں آپ سب کا بےحد مشکور بھی ہوں کہ آپ سب نے فرداً میری صحت یابی کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے مجھے دوبارہ صحت ملی، کرونا کی بیماری سے نجات ملی۔ میرے پہ یہ دوسرا کرونا کا حملہ تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی دعاؤں سے شفا بخشی ہے، تو ابھی ہمارا کام ادھورا ہے جسے ہم نے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستان کے لیے بھی اور نارووال کے لیے بھی۔ میرے بھائیوں، آج پورے ملک کے اندر اس کے باوجود کہ پاکستانی قوم دن رات 2 وقت روٹی کمانے کے لیے عاجز ہوئی ہے، مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لیکن گلی گلی، محلہ محلہ، نگر نگر، ہر پاکستانی بچہ، نوجوان پاکستان کا پرچم ہاتھ میں تھام کے یوم آزادی کی خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ جذبہ کہ حالات کے نامساعد ہونے کے باوجود اسے پاکستان کے مستقبل پہ یقین ہے، اسے پاکستان کے دن پھرنے کا یقین ہے، یہی ہماری دولت ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی جذبوں کے ساتھ ہم پاکستان کو اس کی منزل پہ پہنچانے کی اپنی جدوجہد کامیاب ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ اقوام عالم کے اندر ایک اور غریب، لٹا پٹا، کمزور، ناتوان ملک کھڑا کر دیا جائے۔ پاکستان قائد اعظم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ایسا ملک بن جائے جہاں پر ایک عام آدمی کی زندگی محفوظ نہ ہو، وہ غربت، افلاس، بے روزگاری کے ہاتھوں روز ڈسا جاتا ہو۔ یہ ملک تو وہ جنت بننا تھی کہ جسے ہم نے دنیا کے سامنے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ایک مثالی جنت کے طور پہ پیش کرنا تھا۔ ایک ایسا ملک جس میں ہر شخص، ہر پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھے، اگر اس کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے تو وہ خاندان پاکستان کا ایک خوبصورت پھول ہوگا۔ اس گلدستے میں جتنے رنگوں کے پھول ہوں گے، یہ گلدستہ اتنا حسین ہوگا اور اتنا خوبصورت اور جاذب نظر ہوگا۔ بدقسمتی سے وہ پاکستان جسے پاکستان بنانے کے لیے کسی جنگ آزادی سے حاصل نہیں کیا گیا۔ دنیا میں بہت سے ملک جنگ آزادی سے حاصل ہوئے ہیں، جہاں فوجوں نے جنگیں لڑی ہیں، توپوں سے جنگ لڑی گئی ہے، بندوقوں سے جنگ لڑی گئی ہے،
یہ قائد اعظم کا کمال ہے تاریخ میں کہ قائد اعظم نے پاکستان کی جنگ کسی توپ سے، کسی بندوق سے، کسی گولی سے لڑ کر نہیں جیتی۔ قائد اعظم نے پاکستان کی جنگ ووٹ کی طاقت سے لڑ کر جیتی ہے، اور اس پاکستان کی جنگ آزادی کو کسی فوج نے نہیں لڑا تھا، اس کو غریبوں نے لڑا تھا، اس علاقے کے مظلوموں نے لڑا تھا۔ یہاں کے مسلمانوں نے بے وسیلہ ہونے کے باوجود، بے وسائل ہونے کے باوجود اپنے خالی ہاتھوں سے، اپنے جذبوں سے، اپنے لہو کے قربانی سے اس جنگ کو جیتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جو چیز جس بنیاد پہ کھڑی کی جاتی ہے، جو چیز جس بنیاد پہ حاصل کی جاتی ہے، وہ اسی بنیاد پہ کامیاب ہوتی ہے، وہ اسی بنیاد پہ مضبوط ہوتی ہے۔ پاکستان کی بنیاد میں کوئی توپ، کوئی گولا نہیں ہے، پاکستان کی بنیاد میں ووٹ ہے جس کے اوپر اس کی عمارت تعمیر ہوئی۔ اور اگر یہ ووٹ کی طاقت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، اگر یہ ووٹ کی طاقت کمزور ہوگی تو پاکستان کی بنیاد کھوکھلی اور کمزور ہو جائے گی۔ آپ نے 1971 میں دیکھا کہ جب ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا گیا، ووٹ کو غیر مؤثر کیا گیا، تو پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ قائد اعظم کا وہ پاکستان جو ہمیں ایک مورچہ دے کر گئے تھے، ہم اس مورچے کا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ بلوچستان کے سینئر تحریک آزادی کے بزرگ مسلم لیگی عثمان جوگزئی صاحب نے بتایا کہ جب پاکستان بن گیا تو ہم قائد اعظم کو نوجوانوں کا وفد مبارکباد دینے گیا، تو قائد اعظم بہت خوشگوار موڈ میں تھے، لیکن جب ہم نے انہیں مبارکباد دی پاکستان کی تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں جو ہم چاہتے تھے، ہمیں تو ایک مورچہ ملا ہے، ہم نے اس مورچے سے پاکستان کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ آج وہ مورچہ بھی ہمارے پاس پورا نہیں ہے، ہم 25 سال کے بعد آدھے مورچے کو بھی گنوا بیٹھے، اور یوں لگتا ہے کہ جو باقی ماندہ مورچہ ہے اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں بچ گیا ہے۔ آج میرے بھائیوں، 74 سال کے بعد پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ کیا آنے والا وقت بھی ہمارے پچھلے 74 سال جیسا ہوگا، یا ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے جدا ہوگا۔ اگر اس ملک کو ہم اپنی اگلی نسلوں کو ایک مضبوط، ایک خوشحال، ایک انصاف کا پاکستان بنا کے دینا چاہتے ہیں، ایسا پاکستان جہاں ہر غریب، ہر مظلوم، ہر محنت کش، ہر کسان نہ صرف اپنی قسمت بدلے بلکہ کوئی طاقتور کسی کمزور کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا سکے، تو میرے بھائیوں، وہ صرف ایک راستہ ہے کہ غریب کے ہتھیار کو مضبوط کرو۔ غریب کا ہتھیار صرف ووٹ ہے، ووٹ طاقتور کا ہتھیار نہیں ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم کا بھی ایک ووٹ ہے اور مزدور کا بھی ایک ووٹ ہے، ریڑھی لگانے والے کا بھی ایک ووٹ ہے
اور ایک پلازے کے مالک کا بھی ایک ووٹ ہے، 100 ایکڑ یا 1000 ایکڑ کے زمیندار کا بھی ایک ووٹ ہے، اور جو اس کی زمینوں پہ پلے دار کام کرتا ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ لہذا ووٹ غریب کی اصل طاقت ہے۔ اگر کسی ملک میں ووٹ محفوظ ہوگا، اگر کسی ملک میں ووٹ کی عزت ہوگی تو غریب کی طاقت کی عزت ہوگی، مظلوم کی طاقت کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر ووٹ کچلا جائے گا، ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، تو اس کے ساتھ غریب اور عوام کی قسمت کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ووٹ کی طاقت، ووٹ کی حرمت کی جنگ امیر کی جنگ نہیں ہے، جاگیردار کی جنگ نہیں ہے، بڑے کی جنگ نہیں ہے، یہ چھوٹے طبقوں کی، مظلوموں کے مستقبل کو بچانے کی جنگ ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو آج مسلم لیگ نون کے قائد نے قوم کو دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو تاکہ 22 کروڑ عوام کی اس ملک کے اندر عزت ہو اور ان کے بنیادی حق کو محفوظ کیا جا سکے، اور ان کے بنیادی حق کو جو آئین پاکستان دیتا ہے کوئی میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ میرے بھائیوں، آج پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ کو یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ 2013 سے 2018 تک پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون نے اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں جو ترقیاتی عمل آگے بڑھایا، پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں اس کی کوئی مائی کا لال مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اس دھرتی نے اتنی ترقی دیکھی ہو جتنی 5 سالوں میں ترقی ہوئی۔ آپ گواہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ 2013 میں یہ ملک کا کیا حال تھا؟ 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی۔ جب ہمارے قائد نے کہا تھا کہ ہم یہ اندھیرے ختم کریں گے، لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ 5 سالوں میں یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے دن رات محنت کر کے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ختم کیا۔ اس ملک میں ہر روز خود کش بمبار پھٹتے تھے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ دہشت گردی کبھی ہماری زندگی میں ختم ہو جائے گی۔ 9 سال مشرف دہشت گردی ختم کرتا رہا، وہ جتنی دہشت گردی ختم کرتا تھا اتنی دہشت گردی زیادہ بڑھتی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 سالوں کے اندر الحمدللہ ہم نے دہشت گردی کو بھی شکست دی اور ملک میں دوبارہ امن قائم کر کے دکھایا۔ یہ ملک جس میں کوئی $1 لانے کے لیے تیار نہیں، دنیا میں ہر شخص پاکستان کو خطرناک ترین ملک کہتا تھا، کوئی باہر سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ہمارے قائد نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا، اور یہ بات آپ کے لیے اعزاز کی ہے کہ نارووال کو قائد نواز شریف نے یہ عزت دی اور مجھے کہا کہ اس سی پیک کے منصوبے کو اس پہ محنت کر کے حقیقت بنا کے دکھاؤ۔ تو الحمدللہ ہم نے 3 سے 4 سالوں کے اندر اس ایک خواب کو جو کاغذ کا ٹکڑا تھا 29 ارب $, کے منصوبوں کی صورت میں زمین پہ لا کے کھڑا کر دیا اور دنیا دنگ رہ گئی۔ اور 2017 میں میرے بھائیوں یہ حالت ہو گئی تھی
کہ میرے پاس امریکہ کا سفیر آتا تھا، برطانیہ کا سفیر آتا تھا، جاپان کا سفیر آتا تھا، یورپی یونین کا سفیر آتا تھا، اور سب آ کے کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم سی پیک کے اندر کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ سی پیک تو گیم چینجر ہے۔ ہمارا ملک بھی سی پیک کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ وہی پاکستان جس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ دنیا بھر کے ملکوں سے سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کے لیے جنت بن گئی۔ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو خدمت کی یہاں کے عوام کی، جس طرح یہاں پر اسکولوں کے نظام کو ٹھیک کیا، ہسپتالوں کے نظام کو ٹھیک کیا، غریب آدمی کو مفت دوائی دینے کا سلسلہ شروع کیا، شہروں میں دیہاتوں میں سڑکیں بنائیں، انفراسٹرکچر بنایا، تو جو مخالف تھے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو جس نے پاکستان کی خدمت کی، اسے ہٹانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور ایک پاناما کیس پیدا کیا جاتا ہے، جھوٹا کیس بنایا جاتا ہے، اور اقامے کے اوپر ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جاتا ہے، ایک چپڑاسی برطرف ہوتا ہے، اس کو بھی 4 اپیل کا حق ملتا ہے، لیکن 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو اپیل کا حق دیے بغیر نااہل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد الیکشنوں میں 2018 کے الیکشنوں میں بدترین دھاندلی کا ناٹک رچایا جاتا ہے۔ صرف ایک اناڑی کو، ایک نالائق کو، چونکہ وہ تابع دار تھا، کیونکہ وہ جوتی پالش کرنے کے لیے تیار تھا، اس کو قوم کے اوپر مسلط کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ہر الیکشن کی مہم میں مثال دی تھی موٹر سائیکل کی، کہ لوگوں اگر اناڑی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائے تو وہ موٹر سائیکل کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتا، کسی دیوار میں مارے گا، کسی بس کے نیچے آئے گا، اپنا سر بھی پھاڑے گا، موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ تو 22 کروڑ عوام کا ملک کوئی اناڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ لیکن مجھے صد افسوس کہ وہ لوگ جو خود کو بڑا محب وطن کہتے ہیں، اگر ان کی 30 لاکھ روپے کی کرولا گاڑی پہ کوئی کہے کہ ایک اناڑی کو کنجیاں دے کے بٹھا دو، تو وہ 30 لاکھ کی گاڑی کے اوپر کسی اناڑی کو نہیں بٹھائیں گے۔ لیکن انہوں نے 22 کروڑ عوام کی قسمت کے اوپر ایک اناڑی کو کنجیاں پکڑا کے بٹھا دیا کہ وہ روز پاکستان کا کریش کرے، پاکستان کی معیشت کی ٹکر مارے، پاکستان کی سیاست کی ٹکر مارے، پاکستان کی سفارتکاری کی ٹکر مارے۔ اور آج آپ پاکستان کا حال دیکھیے کہ وہ ہنستا بستا پاکستان کہ جو ترقی کی طرف جا رہا ہے، اس پاکستان میں مایوسی آ گئی۔ وہاں پہ پاکستانیوں کو آپس میں پاکستانیوں سے لڑایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف غداری کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ آج اندھے کو نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس ملک کے گرد کون سے خطرے ہیں جو امڈ رہے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے کہ قوم کو اکٹھا کیا جائے، اور آج ہمارے حکمران پاکستانی قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ دشمن کا کھیل آسان کر رہے ہیں، یہ آپس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اس قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں
کہ کیا اس ملک کا یہ مقدر ہے کہ اس ملک کو اناڑیوں کے ہاتھ میں ہم دے کے اس کی بربادی پہ تماشائی بن جائیں، یا اگر ہم اس ملک کے بیٹے ہیں، ہم اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا آخری قطرہ بھی خون کا داؤ پہ لگا دیں۔ دنیا میں جو عظیم ریاستیں بنی ہیں وہ مصلحتوں سے نہیں بنی، دنیا میں جو عظیم مملکتیں بنی تھیں ان کے لوگوں نے مفادات کے سودے نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنی ریاست کے لیے، انہوں نے اپنی مملکت کے لیے اور انہوں نے ان اصولوں کے لیے جن کے لیے وہ ریاستیں بنی تھیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قربانی بھی دی تھی اور مار بھی کھائی تھی اور جد و جہد بھی کی۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے اگر آج میں سیاست چھوڑ دوں تو کس چیز کی کمی پڑے گی؟ آپ سب کی مہربانی سے، آپ کی محبتوں سے آپ نے مجھے 6 دفعہ ووٹ دیے، 1 دفعہ مشرف نے زبردستی ہرایا، لیکن 5 دفعہ مجھے آپ کی قومی اسمبلی کی نشست کی نمائندگی کا شرف اور عزت آپ نے میرے سر کے اوپر رکھی۔ میں کبھی اس کو لوٹا نہیں سکتا۔ ایک انسان زندگی میں اس سے زیادہ اور کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ 5 دفعہ MNA بن جائے۔ پاکستان میں کوئی شخص وزیر اعظم سے پیچھے جب وزیر داخلہ بن جائے تو اس سے زیادہ کیا لالچ کر سکتا ہے؟ پاکستان میں کوئی شخص وزیر منصوبہ بندی ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے 3200 ارب روپے کی ملک میں ترقی کرا دے جو آج تک کسی وزیر منصوبہ بندی نے آدھی بھی نہیں کرائی، اس سے زیادہ کیا وہ لالچ کر سکتا ہے؟ اور میں پھر کہتا ہوں الحمدللہ، اس عمران خان کو کہتا ہوں، اس شہزاد اکبر کو کہتا ہوں، اس کی FIA کو کہتا ہوں کہ اس 3200 ارب میں سے اگر تم ثابت کر دو کہ 32 پیسے بھی میں نے ذاتی فائدہ اٹھایا ہے تو میں اس قوم کا مجرم ہوں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی آپ لوگوں کے ذریعے کہ اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، پھر اگر اب بندہ سیاست چھوڑ بھی دے تو اس کو کیا نقصان ہے کہ بیٹھ کے آرام سے باقی زندگی کتابیں لکھے، دنیا کی سیر کرے؟ ضرور جنبیلوں میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو کہ اگر کرونا سے اٹھا ہے تب بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے ناغہ نہیں کرنا، میں نے نارووال جا کے ضرور ڈیوٹی دینی ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ، اور میں آپ کو دل سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو عزتیں اس ملک نے ہمیں دی ہیں، اب ہم پہ قرض ہے۔ کس کا قرض ہے؟ ہماری اولادوں کا قرض ہے، ہمارے بچوں کا قرض ہے، ان اگلی نسلوں کا قرض ہے جو آج اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کہ ہم ان کو کیسا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کی اس منزل میں گھر پہ بیٹھ گئے تو شاید یہ بچے بھی کبھی وہ جنگ نہیں جیت سکیں گے جو ان کا مقدر ہے، جو ان کا مستقبل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک ایسا ملک بنے جس میں یہ بچے دنیا کے سامنے سینہ تان کے کہہ سکیں کہ ہاں یہ وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، ہاں یہ وہ پاکستان ہے جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، ہاں یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ ہر چھوٹا محفوظ ہے،
ہاں یہ پاکستان ہے جس کا فیصلہ میرے ووٹ کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بند دروازوں میں، کوئی خفیہ خانوں میں بیٹھ کے الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اگلی حکومت کس کو بندر بانٹ کرنی ہے. یہاں پر وہی حکومت بناتا ہے جس کو پاکستان کی عوام منتخب کرتے ہیں. وہ پاکستان ہم نے بنانا ہے. ان بچوں کے اس خواب کو سچا کرنے کے لیے آج ہم اس عمر میں، اور چاہے بیماری ہو چاہے جیل ہو، اپنی جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے ہارنی ہے. میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ جب آپ حق اور سچ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن بالآخر فتح اور نصرت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. 2002 میں مجھے بڑے لوگوں نے کہا، بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ تمہیں جیتنے نہیں دیں گے. تم نے اگر سیاست کرنی ہے تو چپ کر کے کاف لیگ کے اندر شامل ہو جاؤ، جون سا عہدہ کہو گے تمہیں مل جائے گا. میرے بھائیوں، میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اپنے ضمیر کو نہیں مارنا، میں نے اپنے اصول اور نظریے کو نہیں چھوڑنا. میں اپنی جماعت کا پرچم لے کے کھڑا رہا. انہوں نے میرا ایک الیکشن کو خراب کیا، دھاندلی سے ہرا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2008 میں، 2013 میں اور 2018 میں پاکستان کی سب سے بڑی فتح مبین بھی پھر مجھے دی، عزت کے ساتھ دی، اصول کے ساتھ دی. اور جو لوگ 2002 میں اپنی جماعت کو چھوڑ گئے تھے وہ سب کے سب رسوا ہوئے اور اپنی سیاست کو ختم کرا بیٹھے. اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ اصول اور نظریہ جیتا ہے. اس کا امتحان آتا ہے. ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے. کون کون سی مشکلات کی گھاٹیوں سے آپ اور آپ کے صحابہ نہیں گزرے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا. آج بدقسمتی سے ہمارے اوپر ایک ایسا ٹولہ مسلط ہے جس نے جھوٹ بول بول کے لوگوں میں نفرتیں پیدا کی. عمران خان نے ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا ہے، ان کے ذہنوں میں زہر گھولا ہے اور ان کو جھوٹے خواب دکھائے، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر سیاسی افراتفری پیدا کی تاکہ وہ حکومت جو کامیابی سے اس ملک کو منزل کی طرف لے کر جا رہی تھی اس کو راستے سے ہٹایا جا سکے. میرے بھائیوں، آخر میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ صرف ایک ہے کہ پاکستان کو اس راستے پہ چلاؤ جو راستہ قائد اعظم کا راستہ ہے. پاکستان کو آئین اور قانون کے راستے پہ چلاؤ. پاکستان کو اس ملک کے عوام کی ملکیت سمجھو، اور اگر کوئی پاکستان کے آئین کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے تو ہم اس کے ساتھی ہیں، ہم اس کے دوست ہیں. ہماری ہر اس شخص کے ساتھ مفاہمت ہے جس کی پاکستان کے آئین کے ساتھ مفاہمت ہے، اور ہماری ہر اس شخص کے ساتھ لڑائی ہے جو پاکستان کے آئین کے ساتھ لڑے گا اور پاکستان کے آئین پہ عمل نہیں کرے گا. لہٰذا آج جب پاکستان کے گرد
خطرے منڈلا رہے ہیں، میں ارباب اختیار کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھول لو۔ یہ وقت پاکستان کو منتشر کرنے کا نہیں، یہ وقت پاکستان کو تقسیم کرنے کا نہیں، یہ وقت غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا نہیں، یہ وقت پوری قوم کو ایک چٹان کی طرح اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ آج پاکستان کے جرنیلوں کو، پاکستان کے ججوں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو اور پاکستان کے بیوروکریٹس کو پاکستان کے آئین کی حرمت کے اوپر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ سب کو پاکستان کے آئین کے مطابق اس ریاست کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا تو پھر خدا نہ خواستہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ایسے حکمرانوں سے نجات کی ضرورت ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ جرمنی اور جاپان ہمسایہ ہیں یا کدھر ان کا جغرافیہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، افغانستان چل رہا ہے اور پاکستان بدترین سفارتی تنہائی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ کبھی یہ ذلت اور یہ رسوائی نہیں دیکھی تھی کہ ہماری حکومت دنیا میں اشتہار لگا رہی ہے اور جی صدر بائیڈن فون نہیں کرتا پیا سامنے، اللہ کا واسطہ ایک فون کال کا سوال ہے بابا۔ یہ ایٹمی پاکستان ہے اور قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہتا بے شرم کہ میں نے 5 دفعہ فون کیا، مودی میرا فون نہیں اٹھاتا۔ بھائی بائیڈن کو بھی تیری حقیقت پتہ ہے، مودی کو بھی تیری حقیقت پتہ ہے کہ تو وزیر اعظم نہیں ہے، تو سلیکٹڈ ہے۔ دنیا میں کوئی سلیکٹڈ کے مجھے فون نہیں سنتا۔ تو آج ہم ایک طرف بدترین سفارتی تنہائی میں ہیں اور یہ دیکھیں وہ اناڑی کیا کر رہا ہے، لال سہاندرا جا کے درخت لگا رہا ہے شجرکاری کے۔ اور بھی یہ شجرکاری تو ہر سال ہوتی ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس وقت بیرونی دورے کر رہے ہوتے، پاکستان کے دوست ملکوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کوئی لائے عمل بنا رہے ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب نائک اور اناڑی ہوگا تو وہ وہی کرے گا جو ساری زندگی اس نے کیا ہے۔ اس نے ساری زندگی چندے اکٹھے کیے، اس سے خیراتی کام تو لیا جا سکتا ہے، ملک چلانے کا کام اس کے بس کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت تھیں لیکن کیونکہ مجھے ابھی وہ پوری صحت یابی بھی نہیں ہوئی، لیکن میں کیا رونا رہوں کہ نارووال کا کیا انجام ہو گیا۔ ہم نے 3 سالوں میں یونیورسٹی آف نارووال کی بہترین عمارت بنا دی۔ یہ 3 سالوں کے اندر اس کے راستے نہیں بنا سکے۔ آج بھی بارش ہوتی ہے تو بچیاں کیچڑ میں اور گارے میں گرتی ہوئی جاتی ہیں۔ ہم نے 3 سالوں میں آپ کا بہترین اسٹیشن بنا دیا۔ یہ 3 سالوں میں نالائق اس کی 50 دکانیں نیلام نہیں کر سکے جس سے کروڑوں روپے کا ریلوے کو آمدنی ہوئی۔ ہم نے 3 سالوں میں نارووال اسپورٹ سٹی کھڑی کر دی۔ اگر اس کو برباد نہ کیا جاتا تو آج شاید وہ ارشد ندیم پاکستان کا جو ایتھلیٹ تھا وہ اولمپک میں یہاں تربیت کرتا تو میڈل ہی لے کر آ جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہمارے نوجوان اس اسپورٹ سٹی میں تربیت لیتے تو وہ اولمپک کے میڈل جیت کے پاکستان کے لیے آ جاتے۔ اس کو بھی برباد کر کے بھوت بنگلہ بنا دیا۔ 3 سال ہو گئے ہیں، کینسر ہسپتال کی عمارت تیار کھڑی ہے، لیکن ان لٹیروں اور چوروں نے جو اپنا کینسر کے نام پہ چندہ اکٹھا کرنے کا منصوبہ شروع کر رکھا ہے، اس کے لیے اس کینسر ہسپتال کو بند رکھا ہوا ہے، تالے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ چل گیا تو ہم پیسے کہاں سے اکٹھے کریں گے۔ یہ ہے ان کی کارکردگی،
یہ ہے جس پہ خون کے آنسو دل ہوتا ہے کہ بھئی یہ منصوبے عاصم اقبال کے ذاتی منصوبے نہیں تھے، پاکستان کے لوگوں کے منصوبے تھے، نارووال کے لوگوں کے منصوبے تھے۔ اسی طرح بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب کے دوسرے علاقے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر جہاں یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، وہ سارے منصوبے برباد ہو گئے۔ تو کس کا نقصان ہے؟ میرے بھائیوں، آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس یوم آزادی پہ اس ملک کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس تاریخی جد و جہد میں جو ہمارے قائد کی قیادت میں ہم کر رہے ہیں کامیاب کرے، سرخرو کرے، اور ہم اپنی زندگی میں پاکستان کو حقیقی معنوں میں سچا پاکستان بنتے ہوئے دیکھ سکیں۔ ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ مجھے آپ پہ فخر ہے کہ آپ سب اس قافلے میں سینہ نکال کے کھڑے ہیں، کسی کی نظر نیچی نہیں ہے، جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں، آپ کے کاروبار سیل ہو رہے ہیں، آپ کو روزانہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن ابھی اس دھرتی پہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کسی میرے مسلم لیگ نون کے کارکن کو، شیر کو لوٹا بنا سکے۔ یہ سارے شیر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے مشرف کو بھی دہرایا تھا اور یہ عمران کو اور اس دونوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دہرائیں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔